السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائی ماجد۔ میں آج آپ کے لیے ناگ راجا کی اگلی قسط لے کے آیا ہوں، اور اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کی ویڈیو ضرور لائک کر دیا کریں۔ چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا، باہر کوئی موجود نہیں تھا۔ اماں نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا۔ دل سے وہ بھی ڈر گئی تھی۔ دونوں دادی پوتی خوفزدہ سی اندر کمرے میں آ گئی۔ تمہیں وہم ہوا ہوگا، اماں نے یقین سے کہا۔ اماں، کیا آپ کو لگتا ہے مجھے ایسا وہم ہو سکتا ہے؟ شہزین نے الٹا انہی سے سوال کیا۔ اماں سوچ میں پڑ گئی۔ شہزین سمجھدار تھی۔ یقیناً اس نے کچھ دیکھا ہوگا، تب ہی انہیں جگایا تھا۔ اماں یہ گھر کرائے پر دے دیتے ہیں اور خود کوئی بند گھر کرائے پر لے لیتے ہیں۔ اگر کسی نے کوشش کی ہے، کل کو وہ اندر گھس بھی آئے گا۔ شہزین کی بات درست اور سمجھداری والی تھی۔ کہاں جائیں بیٹا؟ اماں تھک سی گئی۔ اپنی فکر نہیں ہے، تیری فکر ہے، تو جوان جہان ہے، باہر گدھ نوچنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کہاں جاؤں تیری چاند سی خوبصورتی کو لے کر؟ اماں بہت آبدیدہ ہو گئی۔ شہزین کی بھی آنکھیں بھر آئی۔ آج وہ کتنی غیر محفوظ تھی۔ کاش بیتے دن لوٹ آئے، اس کے دل سے ہوک اٹھی۔ اماں، بنگلوں میں انیکسی بھی ہوتی ہے، ہم دونوں وہاں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ بنگلوں میں چوکیدار گارڈ سب موجود ہوتے ہیں، ہمیں کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ شہزین نے آئیڈیا دیا۔ بنگلے والے تیرے یا میرے رشتہ دار ہیں؟ اماں نے طنز کیا۔ ہم دونوں کا تو بس اللہ ہی آسرا ہے بیٹا، اسی نے تھاما ہوا ہے۔ اماں کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا۔ یا اللہ، میری پوتی کا نصیب اچھا کر۔ اماں نے پلو پھیلا کر صدق دل سے دعا کی۔ شہزین دکھ سے اماں کو دیکھے گئی، جن کے دل میں اس کے لیے کتنا خلوص تھا۔ اماں، تم کتنی اچھی ہو، مجھے غیر کو سینے سے لگائے رکھا ہے۔ شہزین کے لبوں پر دل کی بات آ ہی گئی۔ شش! اماں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس سے چپ رہنے کو کہا۔ آج تو یہ بات کہہ دی، آئندہ نہ کہنا۔ اماں کا انداز وارننگ لیے ہوئے تھا۔ تم میری پوتی شہزین ہو۔ اماں اب چارپائی پر دراز ہو گئی۔ اب تو بھی سو جا، رات بیت رہی ہے بیٹا، زیادہ نہ سوچا کر، صبح اس مسئلے کا حل سوچیں گے، فکر نہ کر۔ اماں کچھ ہی دیر بعد گہری نیند میں چلی گئی۔ شہزین بھی تھک ہار کر سو گئی۔ ابدان کروٹ بدل بدل کر تھک گیا، نیند آ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ کبھی آج رات کا واقعہ ذہن میں گردش کرنے لگتا، کبھی شہزین آنکھوں میں آ سماتی۔ خود کو ناگ سوچنا بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ دل ڈوب کر ابھرتا تھا۔ ایک دم میں کیسے ناگ بن گیا؟ میں قبیلے کا شہزادہ، میرے ڈاڈی راجا، ناگ راجا زاہد، میں خود راجا بن جاؤں گا، ناگ راجا ابدان۔ نسل در نسل یہ ہوتا رہے گا۔ ابدان کو عجیب سا لگا۔ میں تو انسان ہوں اور ایسے ہی رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کسی قبیلے میں نہیں جانا، بس اپنی مما کے پاس رہنا ہے۔ مما کتنی خوفزدہ تھی، مما کتنے چھوٹے دل کی ہیں، کتنا ڈر گئی تھی سانپ کو دیکھ کر، اور ڈیڈی کتنے چھپے رستم نکلے۔ ابدان آج کے واقعے کو سوچ رہا تھا، پھر اس کو سوچیں اس پری کی جانب مڑ گئی۔ اس دنیا کی تو نہیں لگتی، یقیناً پرستان سے آئی ہے۔ ابدان کا دل اس کے خیالوں سے مہک اٹھا تھا۔ اس کی سوچوں کے ساتھ ایک خوشبو ابدان کو محسوس ہوئی، چنبیلی کی تازہ خوشبو۔ ایک گہری سانس لے کر ابدان نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ دل بے قرار ہو اٹھا۔ دل نے اسے دیکھنے کی تمنا کی۔ مجھے صرف ایک جھلک اس کی دیکھنی ہے، پھر واپس آ جاؤں گا۔ ابدان نے خود کو بہلاوا دیا۔ ماضی خود کو دہرانے جا رہا تھا، مگر یہاں ایک ناک کا واسطہ ایک خاص مخلوق سے پڑنے والا تھا۔ ابدان اس چیز سے بے خبر کمرے کی کھڑکی سے نکل چکا تھا۔ اس کا دل و دماغ شہزین پر اٹک گیا تھا۔ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر ابدان نے ایک لمحے کو سوچا اور رینگتا ہوا دیوار پر چڑھ گیا۔ طاقتوں سے بھرپور ناگ عشق کے سامنے بے بس اور لاچار تھا۔ آنکھیں پہچانتی ہیں آنکھوں کو، درد چہرہ شناس ہوتا ہے، زخم کہتے ہیں دل کا گہنا ہے، درد دل کا لباس ہوتا ہے، ڈس ہی لیتا ہے سب کو عشق کبھی، سانپ واقع شناس ہوتا ہے۔ زہریلی چیز کا بھبکا شہزین کی ناک سے ٹکرایا۔ شہزین کی آنکھیں کھل گئی، مگر وہ سوتی بنی رہی۔ ابدان بہت آہستہ سے کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا اور پھن اٹھا کر چرپائی پر لیٹی حسینہ کو دیکھتا چلا گیا۔ ایک بہت بڑا وجود کا اژدہا پھن اٹھائے کھڑا ہوا، ایک دہشت ناک منظر پیش کر رہا تھا۔ عام انسان خوف سے بے ہوش ہو جاتا۔
شہزین نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اگر وہ دیکھ لیتی، بے ہوش ضرور ہو جاتی۔ ابدان کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی پاکیزہ روشنی تھی۔ دور کھڑا وہ دیکھ رہا تھا۔ دل نے صرف ایک بار اسے چھونے کی خواہش کی۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ ابدان نے خود کو گھرکا۔ وہ قریب نہیں گیا، بس دروازے پر کھڑا اپنے محبوب کو سوتا دیکھتا رہا، مگر اگلے ہی پل شہزین کی لرزتی پلکوں نے اسے باور کرایا وہ جاگ رہی ہے اور اس کی آمد سے باخبر ہے۔ ابدان کا دل چاہا ساری زندگی اسی چوکھٹ پر گزار دے۔ دل کی خواہش نرالی تھی۔ وہ بے خبر اپنے دریا کی طرح بہتے عشق کی گہرائی سے انجان تھا، جو اسے دوسری دنیا کی سیر کروانے والا تھا۔ ابدان جس طرح خاموشی سے آیا تھا، اسی خاموشی سے واپس مڑ گیا، بنا اس کے پاس گئے، بنا اسے ہاتھ لگائے۔ صرف محبوب کو دیکھ کر دل کی بے قراری کو قرار مل گیا تھا۔ وہ زمانے کو محبت کا الگ اور صحیح سبق پڑھانے والا تھا، جہاں محبت چھونے کا نام نہیں، جہاں محبت ایک پاک جذبہ ہے۔ ناگوار بدبو آنا بند ہو گئی تو شہزین اٹھی۔ سانس اس کی ابھی تک تیز تھی۔ وہ بند آنکھوں سے بھی محسوس کر رہی تھی کہ وہ آنے والا اسے دیکھتا رہا تھا، مگر اس کے پاس آنے یا زر پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ شہزین نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور دوبارہ لیٹ گئی۔ کیا یہ میری مدد کرے گا؟ شہزین نے خود سے سوال کیا۔ بتایا تو یہی گیا تھا۔ شہزین یہی سوچتی ہوئی سو چکی تھی۔ دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ ایک نئی روشن صبح خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ شہزین ناشتہ کرتی اماں نے کچھ سوچ کر شہزین کو پکارا۔ جی اماں۔ شہزین فوراً متوجہ ہوئی۔ وہ بچہ جو کل آیا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ اماں نے ذہن پر زور دیا۔ ابدان۔ شہزین نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ ہم اس سے کیوں نہ مدد مانگ لیں؟ نیک اور شریف تھا۔ اماں کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ وہ ہماری کیا مدد کرے گا؟ شہزین مایوس سی ہوئی۔ امیر تھا، بنگلے والا لگ رہا تھا، اسی کے گھر میں رہ لیں گے۔ اماں جیسے سب کچھ سوچے بیٹھی تھی۔ کوئی ان کی فیکٹری ہوگی، وہاں تجھے نوکری بھی دلا دے گا۔ اماں بہت آگے تک چلی گئی تھی۔ پھر تو اماں آپ نے اسے میری شادی تک کا بھی سوچا ہوگا۔ شہزین بہت تلخ ہوئی تھی۔ تو کیا حرج ہے اس میں؟ اماں کو تاؤ آیا۔ ہمیشہ مایوسی کی باتیں کرنا اماں کو اس کی یہ کیفیت ذرا نہیں بھاتی تھی۔ اماں، تم میرے بارے میں سب کچھ تو جانتی ہو۔ مجھے امید ہے میں جلد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ پھر شادی یہاں کرنے کا فائدہ؟ شہزین آج تک یہ سب قبول نہیں کر پائی تھی۔ اماں خاموش ہی رہی۔ انہیں شہزین کا دل توڑنا اچھا نہیں لگا۔ اماں ناشتہ کر چکی تھی۔ تو نمبر ملا کر دے، اماں نے کہا۔ کس کا؟ ابدان کا۔ اماں کا ارادہ قطعی تھا۔ اماں، ہم کب تک لوگوں کی مدد کی بھیک مانگتے رہیں گے؟ شہزین کو غصہ آنے لگا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم مجھے اس کا نمبر ملا کر دو۔ دنیا میں اب آئے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ اب اس میں کیا ناک لگانا؟ اماں خود اٹھ کر موبائل لے آئی۔ تو بھی اپنی اتنی لمبی ناک کاٹ دے تو اچھا ہوگا۔ لمبی ناک والے ہمیشہ اس ناک کی وجہ سے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ اماں، وہ ابھی سو رہا ہوگا، کیوں اتنی صبح کسی کو تنگ کر رہی ہو؟ سونے دو۔ شہزین نے نمبر نہیں ملایا۔ 9 تو بج چکے ہیں، یہ صبح ہے کیا؟ اماں نے جیسے شہزین کی عقل پر ماتم کیا۔ ہم غریبوں کے لیے صبح ہے، امیروں کی صبح 2 بجے سے پہلے نہیں ہوتی۔ شہزین کی بات پر اماں سوچ میں پڑ گئی۔ چلو، 1 گھنٹے بعد کال ملا دینا، اس دفعہ میں تیری نہیں سننے کی۔ اماں موبائل دوبارہ رکھ کر بیٹھ گئی اور نگاہ گھڑی کی سوئی پر ٹکا دی۔ شہزین کو اماں پر ترس آیا۔ ابدان فجر کے قریب آ کر سویا تھا۔ یکلخت اس کا موبائل بجنے لگا۔ ابدان اوندا لیٹا ہوا تھا۔ بجتے موبائل نے اس کی نیند میں بری طرح خلل ڈال دیا تھا۔ ابدان نے تکیہ کانوں کے اوپر رکھا، مگر موبائل مسلسل شور مچا رہا تھا۔ تنگ آ کر ابدان نے کال یس کی۔ ہیلو؟ نیند سے بوجھل آواز شہزین کے کانوں میں گونجی۔ بے اختیار شہزین نے اماں کو دیکھا، جو شہزین کو ہی دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ شہزین کی مترنم آواز ابدان کی نیند کو ایک لمحے میں اڑا گئی۔ میں شہزین بات کر رہی ہوں۔ میٹھی آواز ابدان کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ وہ نام نہ بھی بتاتی
ابدان اس کی سانسوں سے ہی اس کی خوشبو پہچان چکا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ابدان سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا تھا، لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ اماں نے آپ سے بات کرنی ہی تھی۔ شاہزین نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا اور جھٹ سے موبائل اماں کو تھما دیا۔ کیا حال ہے بیٹا؟ اماں کی محبت سے چور آواز سنائی دی۔ میں ٹھیک ہوں اماں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ابدان کو احساس ہوا یقیناً کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ بس بیٹا، ہمارا تو بس اللہ ہے اس بھری دنیا میں۔ اماں کی بات پر ابدان کے خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ سب خیریت تو ہے نا اماں؟ ابدان کا ماتھا ٹھنکا۔ بیٹا، رات کو ہی ہماری دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم دونوں دادی پوتی صحن میں سکون سے چارپائی ڈالے سو رہے تھے۔ ہمیں کیا پتہ لوگوں کی نیت ہمارے گھر کے حوالے سے کیا کیا ہے۔ وہ تو شکر ہے شاہزین جاگ رہی تھی۔ اس نے دیوار پر کسی کے ہاتھ دیکھے، پھر اس کا منہ بھی نظر آیا، مگر نقاب لگا رکھا تھا۔ اماں کی حسب عادت بات کو کھینچ اماں حسب عادت بات کو کھینچ کر بڑھا رہی تھی۔ پھر چیخ چلا کر شاہزین نے مجھے جگایا۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ ابدان دروازہ کھولنے والی بے وقوفی پر چونک گیا۔ اماں، آپ لوگوں کو دروازہ ہرگز نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ خدا نخواستہ کوئی ہتھیار لیے کھڑے ہوتا اور گھر میں گھس آتا تو آپ دونوں تنہا خواتین کیا کر لیتی؟ ابدان کا سوچ کر ہی دل کانپ کر رہ گیا۔ آئندہ ایسی بے وقوفی کبھی مت کیجیے گا۔ ابدان نے انہیں وارن کیا۔ نہ جانے کون تھا آنے والا۔ وہ خود رات کو وہاں گیا تھا، یقیناً اس سے پہلے کا واقعہ ہوگا۔ بس بیٹا، ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ ہم اس گھر کو کرائے پر چڑھا کر دوسرا گھر کرائے پر لینا چاہتے ہیں۔ اماں نے اپنی کال کا مقصد بتایا۔ ابدان سوچ میں پڑ گیا۔ اماں، اتنی جلدی کوئی کرائے کا گھر ملنا پاسبل نہیں ہوگا۔ میں ایسا کرتا ہوں، پولیس تعینات کروا دیتا ہوں یا کوئی گارڈ ارینج کر دیتا ہوں۔ ابدان کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ بیٹا، محلے دار کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ اماں کو اپنی ساکھ بہت عزیز تھی۔ نہیں بیٹا، تم ہمارے لیے بس گھر کا انتظام کر دو، بہت احسان ہوگا۔ اماں کے لہجے میں تھکاوٹ اتر آئی تھی۔ اماں، اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ میں آپ کو دوبارہ نمبر اسی کال پر کرتا ہوں۔ میں دوبارہ اسی نمبر پر کال کرتا ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں۔ آپ اپنا ہر مسئلہ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ ابدان نے کال ڈراپ کر دی۔ ابدان موبائل ہاتھ میں لیے کمرے سے نکل آیا۔ مما، وہ بے شک بڑا ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی تک ماہین کی انگلی پکڑ کر چلنے کا عادی تھا۔ ماہین اور زاہد ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ رکھے ہوئے ماما بابا کا انتظار کر رہے تھے۔ جی؟ ماہین نے چونک کر ابدان کو دیکھا۔ مما، ہماری انیکسی خالی پڑی ہے، کیوں نہ اسے کرائے پر دے دیا جائے؟ ماہین اور زاہد چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیوں؟ تمہیں کرائے پر دینے کا خیال کیوں کرایا؟ ماہین نے حیرانگی سے کہا۔ مما، ایک غریب فیملی ہے، کل انہوں نے مجھ سے لفٹ لی۔ دادی اور پوتی تنہا رہتی ہیں، دنیا میں ان کا ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وہ کرسی گھسیٹ کر ماہین کے ساتھ بیٹھ گیا اور ڈائننگ ٹیبل پر فروٹ کی باسکٹ سے سیب نکال کر دانت مار کر کھانے لگا۔ کل ان کے گھر کسی نے گھسنے کی کوشش کی، اب وہ دونوں بہت پریشان ہیں، مجھ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ماہین اور زاہد بہت توجہ سے سن رہے تھے۔ نانو اور نانا بھی ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ ماہین کا دل غم زدہ ہوا۔ کون تھا پتہ نہیں چلا؟ ماہین نے پوچھا۔ اللہ جانے کون تھا اور کیوں ان کے گھر آنا چاہتا تھا؟ وہ تو ہیں بھی غریب، نہ جانے کیا لوٹنے آیا تھا۔ ابدان اس سے آگے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ شاہزین کی خوبصورتی اس کے آنکھوں میں سمٹ آئی۔ اس دنیا کی وہ نہیں لگتی تھی، اپسرا تھی، چھپتی چھپاتی، نگاہوں کو جھکاتی۔ ایسا شرم و حیا لیے ہوئے حسن اپنی جانب ابدان کو کھینچتا تھا۔ مما، بس انیکسی ویسے ہی خالی پڑی ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ ابدان سیب ختم کر چکا تھا۔ زاہد خاموشی سے گھر کی مالکن کو دیکھ رہا تھا۔ ماہین کا انداز پر سوچ تھا۔ تمہیں یقین ہے وہ لوگ شریف ہیں؟ ماہین کے سوال پر ابدان نے حیرت سے دیکھا۔ یس مما، پھر مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ لوگ انیکسی کو بیک والا ڈور یوز کر سکتے ہیں۔ ابدان نے سکون کا سانس لیا۔ ابدان نے ان کے سامنے ہی موبائل اٹھا کر کال ملائی۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹینڈ کر لی گئی۔
جی بیٹا، اماں کی متفکر آواز سنائی دی۔ اماں، میرے گھر کی انیکسی خالی ہے، آپ لوگ یہاں شفٹ ہو سکتی ہیں۔ ابدان نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بیٹا، یہ تو تمہارا ہم پر احسان ہوگا۔ اماں کو شاید امید تھی وہ اپنے گھر میں ہی جگہ دے دے گا۔ اماں کا لہجہ شکر لیے ہوئے تھا۔ آپ چاہیں تو آ کر انیکسی دیکھ سکتی ہیں۔ ابدان کی بات پر اماں فوراً بولی۔ نہیں بیٹا، تم اپنے گھر میں جگہ دے رہے ہو، یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں بس ایک کمرہ چاہیے۔ اماں کا دل اب مطمئن ہو چکا تھا۔ ابدان کی شرافت پر ان کا دل ایمان لے آیا تھا۔ شہزین نے بھی ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ہمیں ایک بار قبیلے جانا چاہیے۔ ماہین کی بات پر زاہد نے چونک کر دیکھا، جس سے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ قبیلے؟ زاہد کو اچنبھا ہوا۔ ہاں، اپنے قبیلے جانا چاہیے۔ ہمیں اس طرح سب کچھ نہیں چھوڑنا تھا۔ خائن قبیلہ دشمنی پالے ہوئے ہے، ہم ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھ کر بیٹھ سکتے۔ ماہین کا دماغ بہت سوچوں میں الجھ رہا تھا۔ کافی عرصہ بیت گیا ہے، ظاہر بھی غائب ہے، کچھ خبر نہیں وہاں کیا ہوا ہے۔ زاہد اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جو بھی ہوا ہے، اب ہمیں ایک بار قبیلے واپس جانا چاہیے تاکہ وہاں کی صورتحال دیکھا جائے۔ ماہین شاید فیصلہ لے چکی تھی، ابدان کو یہی چھوڑ کر جانا ہوگا۔ زاہد اسے دیکھ رہا تھا، بولا کچھ نہیں۔ اگر ہم چلے گئے واپس آنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ زاہد دراز ہو چکا تھا۔ زاہد، کچھ نہیں آتا، ہم یہاں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اب یہیں رہیں گے۔ زاہد کا انداز قطعی تھا۔ تم نہیں جاؤ گے تو میں خود جاؤں گی، ایک بار وہاں کے معاملات دیکھ آؤں۔ اگر زاہد کا ارادہ نہیں تھا تو ماہین بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ تم جانتی ہو وہاں جا کر کیا ہوگا؟ زاہد نے سوال کیا۔ ماہین نے کندھے اچکا دیے۔ وہاں کے حالات کچھ نہیں معلوم، میں وہاں سے بھاگا ہوا راجا ہوں، اور اتنے عرصے بعد وہاں جاؤں گا، نہ جانے باقی سانپوں کا کیا رویہ ہو میرے بارے میں، تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ زاہد کی بات پر ماہین خاموش ہو کر رہی، مگر اپنے خیالات سے وہ باز آنے والی نہیں تھی۔ اس کا دماغ اب اسی قبیلے میں اٹک کر رہ گیا تھا جسے وہ بہت سالوں پہلے رات کے اندھیرے میں چھوڑ آئی تھی۔ ماہین کو ایسا لگا وہاں زندگی اسی رات میں رک گئی تھی۔ سوماری واپس قبیلے گئی ہوگی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہوگا، کچھ خبر نہیں۔ اتنے سالوں بعد ماہین کو سومالی کی یاد شدت سے آئی۔ میں واپس قبیلے ضرور جاؤں گی۔ ماہین کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیے بنا اس نے آنکھیں بند کیے زاہد کو دیکھا، جو یقیناً بند آنکھوں سے بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہزین سامان سمیٹ چکی تھی، اندر ہی اندر خوف زدہ بھی تھی، مگر خاموش رہی، کیونکہ یہ رسک لیے بغیر کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ عزت کی حفاظت زیادہ ضروری تھی۔ اماں بھی اداس تھی۔ ان کے شوہر کا لیا ہوا یہ گھر آج بحالت مجبوری میں وہ چھوڑ رہی تھی۔ حسام اسی وقت گھر میں داخل ہوا۔ بیٹا، کسی کے گھر میں دروازہ بجا کر اجازت لے کر اندر آیا جاتا ہے۔ اماں کو اس کی یہ حرکت ذرا پسند نہیں آئی۔ شاہزین اسے آتا دیکھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ اماں، آپ مجھ سے یہ کب سے پردہ کرنے لگی؟ حسام کی بات کا انداز بھی بہت عجیب سا تھا۔ اماں نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے کام میں مصروف رہی۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہو؟ حسام انہیں سامان سمیٹتا دیکھ کر بولا۔ ہاں، جا رہے ہیں، اماں نے مختصر جواب دیا۔ کیا گھر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حسام حیران ہوا۔ ہاں، اسے کرائے پر چڑھا کر دوسرے کرائے کے گھر میں جا رہے ہیں۔ ایک دم اچانک؟ وہ ابھی تک بیٹھا نہیں تھا، حیران سا کھڑا تھا۔ ہاں بس سوچا نہیں ہاں بس سوچا نئی جگہ پر جایا جائے۔ اماں اس کے سوالوں سے تنگ آ رہی تھی۔ اماں، کوئی بات ہوئی ہے کیا جو اچانک آپ لوگوں کو جانا پڑ رہا ہے؟ حسام کی چھٹی حس کچھ زیادہ تیز تھی۔ بس شاہزین نے کہا کہیں اور شفٹ ہوتے ہیں، مجھے بھی یہی خیال صحیح لگا۔ اماں اب چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اماں، کوئی ایڈریس دو تاکہ وہاں میں آ جاؤں۔ حسام کی بات پر اماں نے بغور اسے دیکھا۔ اماں کی نگاہ کی کوئی خاص تپش تھی۔ حسام گڑبڑا گیا۔ اماں، اتنے عرصے سے تم یہاں ہو، اس طرح اچانک جانے پر ہم سب کو آپ کو یاد کریں گے۔ حسام نے توجہ پیش کی۔ بیٹا، اپنا نمبر لکھوا دو، میں تمہیں کال کر کے گھر کا پتہ دے دوں گی۔ اماں نے جان چھڑوائی۔ آپ اپنا نمبر دے دو، میں سیو کر لوں گا۔
حسام کی بات پر شہزین کے لبوں پر طنزیہ ہنسی آ گئی۔ باہر سے اماں نے شہزین کو آواز لگائی۔ جی اماں۔ شہزین چہرے کو آدھا چھپائے ہوئے آئی۔ یہ حسام کا نمبر نوٹ کر لو۔ اماں جہاندیدہ خاتون تھی، حسام کی نیت کی خوشبو کو شاید سونگھ چکی تھی۔ شہزین نے خاموشی سے اس کا نمبر نوٹ کیا اور اسی خاموشی سے کمرے کے اندر چلی گئی۔ گھر کو دیکھے گئی۔ شہزین کے آنسو رواں ہو گئے۔ اس گھر میں اسے پناہ ملی تھی۔ اس عورت کا احسان وہ کبھی نہیں چکا سکتی تھی۔ شہزین کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ابدان اماں کے گھر کے صحن میں کھڑا تھا۔ چلیں اماں۔ ابدان شہزین کی وجہ سے نگاہ جھکا رہا تھا۔ بیٹا سامان کے لیے کوئی پک اپ تو لے آتے۔ اماں پریشان ہو کر بولی۔ اماں میں نے سیٹنگ کر لی ہے، آپ سامان یہیں چھوڑیں، اور اس گھر کو کرائے کے لیے بھی بات کر لی ہے، بس اب آپ دونوں اپنے کپڑے وغیرہ اٹھا لیں۔ ابدان کی بات پر دونوں حیران ہوئی۔ اماں اس وقت اس کے خروج سے بہت متاثر ہو رہی تھی۔ شہزین کو خوف ضرور تھا کہیں وہ انجانے میں کسی بڑی مشکل میں گرفتار نہ ہو جائے، مگر اسے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا۔ اللہ کا نام لے کر اماں اور شہزین ابدان کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ کافی دیر کے ڈرائیو کے بعد ابدان کی وہ کوٹھی آئی جو زاہد نے ماہین کے لیے سالوں پہلے خریدی تھی۔ اس سے زیادہ پیارے بنگلے شہزین نے دیکھ رکھے تھے، مگر اس کی خوبصورتی میں شہزین کچھ دیر کے لیے سحرزدہ سی ہو گئی تھی۔ خوبصورت محل تھا، سنگ مرمر سے تراشا ہوا، وائٹ محل، جس پر تاج کی صورت میں محمد ابدان لکھا گیا تھا۔ شہزین اور اماں کسی خواب کی صورت میں پورچ میں رکی خوبصورتی کو سراہ رہی تھی۔ پورچ کے آگے محل اپنے اندر بہت سے راز چھپائے ہوئے تھا۔ آ جائیے۔ ابدان انیکسی کی جانب بڑھا۔ وہ دونوں بھی ابدان کی تقلید میں اس کے پیچھے آئیں۔ لان کو عبور کر کے ایک چھوٹا سا گیٹ بنا کر ایک پورشن کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا تھا۔ ابدان نے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ گیٹ کے پار بھی چھوٹا سا لان تھا۔ اس کے سامنے کوارٹر بنائے گئے تھے، جن میں ایک میں سغرا اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی اور ایک میں اب شہزین نے رہنا تھا۔ دوسرے کوارٹر میں ابدان داخل ہوا، جہاں دو چھوٹے کمرے، کچن اور واش روم تھا۔ فرنیچر وہ آج ہی نیو خود پسند کر کے لایا تھا۔ کچن کا تمام سامان، فریج، برتن، ہر ضرورت کی اشیاء اس نے انیکسی میں سیٹ کر دی تھی۔ اماں حیران سی تھی۔ یہی کنڈیشن شہزین کی تھی۔ تھوڑا چھوٹا ہے، فی الحال ایڈجسٹ کر لیں۔ ابدان شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ نہیں بیٹا، یہ تو بہت اچھا ہے، تم نے ہمیں آج خرید لیا ہے۔ اماں کی آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگ گئی۔ شہزین نے بھی چپکے سے آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے۔ یہاں آ کر بہت تحفظ کا احساس ہو رہا ہے۔ دل کو قرار اور سکون ملا تھا۔ شہزین کے دل میں ابدان کے لیے تشکر کے جذبات امڈ آئے تھے۔ کچھ چیزیں رہتی ہیں، وہ لے آئیے گا۔ باقی کچن کا سامان فرسٹ ٹائم لیا ہے، وہ بھی چیک کر لیں۔ ابدان کی بات پر شہزین نے کچن کی سمت دیکھا۔ آج پہلی بار شہزین کو زہریلی شے کی بدبو نہیں آئی، یا اس کی ناک کو اس بدبو کی عادت ہو گئی۔ آپ نے ہمارے لیے بہت کیا ہے، ہمیں جھت دی ہے، یہ احسان میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ شہزین آج خود اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ مجھے آپ کی مدد کر کے خوشی ہوئی ہے۔ ابدان نے صرف ایک بار نظر اٹھا کر اس کے حسین چہرے کو دیکھا تھا، جس کی آنکھیں کیوں اس قدر اداسی لیے ہوئے تھی، مگر پھر فوراً نظر ہٹا گیا تھا، کہیں نگاہ کوئی خطا نہ کر جائے۔ ابدان کی نگاہیں اپنی محبت کو اپنی نگاہوں میں چھپائے ہوئے تھی۔ آپ کا احسان ہے، ہم مشکور ہیں، شہزین نے بنا دیکھے کہا۔ اس کا غرور تو نہ جانے کہاں کھو گیا تھا، حالات نے کندن بنا دیا تھا۔ اماں اب انیکسی کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا کرایہ؟ اماں کو دوسرے کمرے میں جاتے دیکھ کر شہزین نے سوال کیا۔ کرایہ؟ ابدان حیران ہوا۔ جی، شہزین نے حیرانگی سے کہا۔ اس گھر کا کرایہ کتنا ہے؟ شہزین کی بات پر ابدان نے ٹھنڈی سانس کھینچی۔ وہ گھر رینٹ پر چلا جائے، پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ ابدان کا انداز پرسوچ تھا۔ اور یہ سب سامان جو آپ نے خریدا ہے؟ شہزین کا اشارہ نئے فرنیچر کی طرف تھا۔ وہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے تحفہ سمجھ لیجئے۔ اماں نے مجھے بیٹا کہا تھا، میں ان کا بیٹا ہی ہوں۔ اماں اب کمرے سے نکل کر کچن کی طرف مڑ گئی تھی۔ شہزین اس کے خلوص پر حیران ہوئی۔ اتنا امیر تھا
اور دل سونے سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ شہزین کو اپنا ماضی یاد آیا۔ تکلیف سے اس نے آنکھوں کو بند کیا۔ غرور کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے جو میرا ہوا۔ شہزین کا دل اداس ہوا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں، شہزین نے تہ دل سے تعریف کی۔ یہ سب میری مما اور ڈیڈی کی تربیت ہے۔ آپ ان سے ملیں گی تو اندازہ ہوگا۔ میں مما ڈیڈی کو بلا کر لاتا ہوں۔ ابدان یہ کہتا ہوا جوش سے انیکسی سے نکلا۔ شہزین اس دیوتا صفت انسان کو باہر نکلتا دیکھتی رہی۔ اس کا دل ابدان کے لیے خلوص سے بھر چکا تھا۔ اسی پل کھڑکی میں سرسراہٹ ہوئی۔ شہزین نے چونک کر کھڑکی کی جانب دیکھا۔ اماں واش روم میں تھی۔ شہزین کی چھٹی حس نے اسے خطرے سے خبردار کیا۔ شہزین کے قدم آہستہ آہستہ کھڑکی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اگلے ہی پل وہ کھڑکی کو کھولنے والی تھی۔ شہزین رک جائیں۔ اپنے پیچھے شہزین کو ابدان کی آواز آئی۔ شہزین مڑے بنا رک گئی۔ ابدان نے ہاتھ بڑھا کر شہزین کو اپنے پیچھے دھکیلا۔ شہزین بے ساختہ ابدان کے سینے سے جا لگی۔ یہ سب یکدم اچانک ہوا تھا۔ شہزین پتھر کی بنی ابدان کے سینے سے لگی اس کی دھڑکن کو سن رہی تھی۔ ابدان اگلے ہی پل کھڑکی کا پٹ کھول چکا تھا، جہاں یقیناً کوئی دشمن چھپا ہوا تھا۔ ابدان کھڑکی کا پٹ کھول چکا تھا۔ کھڑکی کھلتے ہی ایک چیل ابدان پر جھپٹنے کو اس کے چہرے پر آئی، مگر چیل کی نظر شہزین کی آنکھوں پر گڑی رہ گئی۔ پتھرائی آنکھوں سے وہ شہزین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی بھی حرکت کرنے سے قاصر تھی۔ ابدان نے ایک ہی ہاتھ سے چیل کی گردن کو دبوچ لیا اور پھر پروں کو پکڑ کر اس چیل کو قابو میں کر لیا۔ چیل بے بسی سے ابدان کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی۔ پھر بے سدھ ہو کر یہ ایک طرف کو لڑک گئی۔ شہزین فوراً ابدان کے پاس سے ہٹی۔ عجیب سے احساسات میں وہ گر چکی تھی۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ ابدان کی خوشبو اس کے وجود سے لپٹ گئی تھی۔ شہزین چیل کو دیکھ رہی تھی جو کہیں سے بھیجی گئی تھی۔ دشمن کی خوشبو ابدان کے ساتھ شہزین نے بھی محسوس کی۔ چیل شہزین کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ بے سدھ بڑی آنکھیں کھولے ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا۔ اسے صرف ناک کا بتایا گیا تھا، تو پھر یہ یہاں کیسے؟ یہ یہاں کیوں ہے؟ اگلے ہی پل چیل ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ابدان نے ایک نظر شہزین کو دیکھا جو کچھ فاصلے پر کھڑی تھی، پھر چیل کو پکڑے ہوئے باہر آیا۔ شہزین کے قدم بھی اس کے پیچھے دوڑے۔ ابدان اپنے گھر کے اندر جا رہا تھا، مگر اگلے ہی پل بے ہوش چیل میں جان آئی اور ابدان کے ہاتھوں سے آسمان کی جانب اڑان بھر چکی تھی۔ ابدان حیرت زدہ سا رہ گیا۔ شہزین بھی اپنی جگہ پتھر بنی رہ گئی۔ ایک بار چیل نے شہزین کو دیکھنے کی خطا نہیں کی تھی۔ اس بار چیل نے شہزین کو دیکھنے کی خطا نہیں کی تھی۔ چیل دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے روپوش ہوئی۔ ابدان نیچے اسے اڑتا دیکھتا رہا۔ پھر ابدان نے مڑ کر شہزین کو دیکھا۔ شہزین اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر بوکھلا کر واپس انیکسی میں آ گئی۔ چیل کوئی اور مخلوق تھی، نہ جانے کس کے تعاقب میں آئی تھی۔ ابدان اندر کی جانب چلا گیا۔ اندر ماہین اور نانو حال میں بیٹھی تھی۔ مما، وہ لوگ آ گئے ہیں، آپ مل لیں۔ ابدان نے اندر آ کر حال میں صوفے پر ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔ ابدان اس عجیب سی چیل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شہزین کو کتنی عجیب سی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ ابدان کو جھرجھری سی آئی۔ اچھا، کب آئے؟ مما حیران ہوئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے۔ ابدان صوفے پر دراز ہو چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ماہین کو اس کا چہرہ ستا ہوا لگا۔ یس مما، ٹھیک ہوں، ابدان نے تسلی دی۔ نانو بھی توجہ سے دیکھنے لگی۔ ٹھیک تو لگ رہا ہے، نانو نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو مما، انہیں دیکھ آتے ہیں۔ ماہین اٹھتے ہوئے بولی۔ بیٹا تم جاؤ، مجھ سے اب اتنا نہیں چلا جاتا۔ نانو کی عمر بھی زیادہ ہو رہی تھی، وہ طاقت اب نہیں رہی تھی۔ چلو تم ساتھ چلو، ماہین نے ابدان کو کہا۔ ابدان اٹھ گیا۔ وہ دونوں ماں بیٹے انیکسی کی جانب آئے۔ زاہد ابھی آفس گیا ہوا تھا۔ شہزین ابدان کی اتنی ینگ ماما کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا خیال تھا بڑی عمر کی خاتون ہوں گی۔ ماہین ابدان کی بڑی بہن لگ رہی تھی۔ اسمارٹ، اسٹائلش ڈریس میں پنک لپسٹک لگائے اور ان پر ایک دلکش مسکراہٹ، دیکھنے والا ایک سحر میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ شہزین اور اماں اپنی جگہ سے فوراً اٹھی اور ماہین سے سلام دعا کی۔
کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماہین نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اماں ماہین سے مل کر بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ ابدان انہی کی تربیت یافتہ تھا۔ ابدان ایک سائیڈ پر کھڑا ماہین کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ جہاں شازین ہوتی، وہیں ابدان کو چاروں طرف خوشبو محسوس ہونے لگتی تھی۔ اس خوشبو کا اس کا وجود مہک جاتا تھا۔ اس خوشبو سے اس کا وجود مہک جاتا تھا۔ پیار کی پہلی سیڑھی پر وہ تنہا کھڑا تھا۔ شہزین بہت اونچائی پر موجود تھی، مگر دل پر محبت کا حملہ بہت اچانک سے ہوا تھا۔ پھر اس سے بچنا ناممکن ہے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ لوگوں کو انیکسی پسند آئی؟ ماہین نے خوش دلی سے پوچھا۔ بہت اچھی ہے، اماں چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ نے ہمیں جگہ دی، اس ضرورت پر ہم آپ کا احسان کیسے چکائیں گے؟ اماں واقعی بہت احسان مند تھی۔ نہیں اماں، انسان ہی انسانوں کے کام آتا ہے، اس میں احسان کس بات کا؟ یہ خالی پڑی تھی، آپ لوگوں کے کام آ گئی، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ ماہین کے اندر عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اس میں آج بھی اپنی عمارت یا شان و شوکت کا غرور نہیں تھا۔ زاہد بھی اسی جیسا تھا۔ دونوں کی جوڑی اسی لیے مکمل تھی، دونوں ایک دوسرے کا سایہ تھے۔ شہزین خاموشی سے ماہین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس کرنے کو کوئی بات نہیں تھی۔ یہ آپ کی پوتی ہے؟ ماہین نے ساتھ بیٹھی ہوئی خاموش سی شہزین پر نظر ڈالی۔ ہاں، میری پوتی ہے، اماں نے فخر سے بتایا۔ اسی نے کل رات اس بندے کو دیکھا تھا جو ہمارے گھر کودنا چاہتا تھا۔ وہ تو شکر میرے پروردگار کا کہ شہزین جاگ رہی تھی، پھر اس نے مجھے جگایا۔ اماں اب نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ بس آج کل حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں، اللہ پاک اپنے ایمان میں رکھے۔ ماہین کی بات پر اماں نے سر ہلایا۔ اس کے تو بہت رشتے آ رہے ہیں، بس ابھی کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آیا۔ جیسے آئے گا بالکل دیر نہیں کروں گی۔ اماں اپنی اصل پریشانی کی سمت بات کو گھما چکی تھی۔ ابدان نے بے ساختہ شہزین کو دیکھا۔ شہزین ماہین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی شادی کی بات پر ابدان کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرے، بیٹا تم کو یہ اچھا سا رشتہ بتانا۔ جی اماں ضرور، جو مجھ سے ہوا ضرور کروں گی۔ ماہین نے محبت سے شہزین کو دیکھا۔ یہ اتنی پیاری ہے، کوئی شہزادہ ہی آئے گا۔ ماہین نے بے ساختہ شہزین کی پیاری سی تھوڑی کو چھوا۔ شہزین شرما سی گئی۔ ابدان شہزین کی شرم و حیا میں بالکل ڈوب کر رہ گیا۔ دل نے اس کے ساتھ کی تمنا چاہی، بس یہی اور کوئی نہیں۔ وہ مزید دل کی پکار کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ دل نے شہزین کو چن لیا تھا۔ ماہین اب جاننے کے لیے اٹھ آئی تھی۔ ابدان جاننے لگا، پیچھے شہزین نے اسے پکارا۔ جی؟ ابدان تو جیسے سر کے بل آیا۔ ماہین نہیں روکی، وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ شہزین ابدان کے ساتھ انیکسی سے باہر نکلی۔ یہاں کسی بہت زہریلے جانور کی بدبو چاروں طرف ہے، شہزین نے آخر اس سے کہہ ہی دیا۔ ایسا زہریلا جانور ہے جس کی کاٹ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ شہزین کی بات پر ابدان تھم گیا۔ کہ ہماری بدبو اتنی زیادہ ہے؟ وہ حیران ہی رہ گیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ ابدان کا سوال فطری تھا۔ مجھے خدا کی طرف سے خود محسوس ہو جاتی ہے۔ شہزین کی بات پر ابدان نے بہت توجہ سے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ وہ لان کے وسط میں کھڑے تھے۔ ابدان نے اپنی نگاہ کی گرفت میں اسے لینا چاہا، مگر شہزین اس کی نگاہ میں نہیں آئی۔ وہ فوراً اس کی آنکھوں سے نظر ہٹا گئی۔ کیا اسے کوئی جادو آتا ہے؟ ابدان کو شک گزرا، ورنہ وہ اس کی آنکھوں کے جادو میں بے بس ہو جاتی۔ اس نے یقیناً کچھ سیکھا ہوا ہے۔ ابدان کو یقین ہو گیا تھا۔ آپ گھر کو چیک کروا لیں، کوئی زہریلا جانور چھپا بیٹھا ہے۔ شہزین کے لہجے میں ایک یقین تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ ابدان نے اسے جانچنا چاہا۔ یقین تو نہیں مگر شک ہے۔ شہزین گڑبڑا گئی۔ وہ چیل کے بارے میں کہتی کہتی رہ گئی تھی۔ ہمیں تو کبھی محسوس نہیں ہوا۔ ابدان نے کندھے اچکائے۔ زہریلا جانور کون سا ہو سکتا ہے؟ ابدان کی بات پر شہزین سوچ میں پڑ گئی۔ یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ یہ مجھے نہیں معلوم۔ شہزین کے انداز پر ابدان کو ہنسی آ گئی۔ بہت معصوم انداز تھا۔ ابدان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ دل کیا اسے اپنے دل کے نہال جانے
نہال خانے میں کہیں دنیا سے چھپا لے، جہاں اس کے علاوہ کوئی اس حسن کو نہ دیکھ سکے۔ ابدان کے دل کی خواہش نرالی تھی۔ ابدان کو ہنستا دیکھ کر شہزین شرمندہ ہو گئی۔ میں چیک کرتا ہوں، آخر ایسا کون سا جانور چھپا بیٹھا ہے؟ ابدان نے اسے تسلی دی۔ مجھے آپ سے ایک اور ہیلپ چاہیے تھی۔ شہزین اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی انگلی مروڑی۔ جی حکم کیجیے۔ ابدان کو اور کیا چاہیے تھا؟ مجھے جاب کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کہیں کوشش کر دیں۔ شہزین کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ ابدان کو دیکھنے لگی۔ آپ فکر نہ کریں، میں کوشش کرتا ہوں۔ ابدان اسے پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ شہزین اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکی۔ آپ سے کم۔ ابدان کے جذبے اس کی آنکھوں میں آنے لگے تھے۔ جو خود اچھا ہوتا ہے، اسے دوسرے بھی اچھے لگتے ہیں۔ یہ آپ کے دل کے اندر کی سچائی ہے جو آپ مجھے اس تناظر میں دیکھ رہی ہیں۔ ابدان کی خوبصورت باتیں شہزین کے دل کو چھو گئی۔ ایک پل کو شہزین دنیا بلائی اسے دیکھی گئی۔ ابدان بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس بار ابدان اس کی آنکھوں کے اندر اترنے ہی لگا تھا۔ شہزین یکدم ہوش میں آئی اور ابدان سے نظر ہٹا گئی۔ کون ہے یہ جو اپنے اندر اتر جانے سے مجھے روک دیتی ہے؟ تمہاری آنکھوں سے تمہارے دل میں اتر کر تمہارے دل کو چرانا چاہتا ہوں۔ مجھے مت روکو۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ تمہیں بہت جلد تم سے چرا لوں گا۔ میرے جذبے سچائی کے ساتھ تمہارے دل کی دنیا کو درم بھرم کر دیں گے۔ وہ انیکسی کی جانب جاتی ہوئی شہزین کو دیکھے ہوئے دل میں بولا اور اندر کی طرف مڑ گیا، جہاں ابھی ابھی زاہد آفس سے آیا تھا۔ یہ گھر میں چنبیلی کس نے بکھیر دی؟ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ ابدان کو اندر داخل ہوتے زاہد کی آواز سنائی دی۔ کہاں ہے خوشبو؟ مجھے تو نہیں آ رہی۔ ماہین بولتی ہوئی پانی کا گلاس زاہد کو دیتے ہوئے بولی۔ تمہارے ڈیڈی کی ناک کچھ زیادہ بڑی ہے۔ اب وہ ابدان کو دیکھ کر بولی۔ سچ میں یار، بہت خوشبو کے تازہ چنبیلی کے پورا گھر مہک رہا ہے۔ شاید تمہاری مما سے آ رہی ہے۔ زاہد نے ماہین کو چھیڑا۔ ماہین ہنس دی۔ مکھن جتنا لگاؤ، اس بار میں قبیلے جا کر رہوں گی، تم نہیں روکو گے۔ ماہین نے اٹل لہجے میں کہا۔ ابدان قبیلے پر چونک کر ماں کو دیکھنے لگا۔ کہانی جاری ہے۔ اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ قسط اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں، اور کہانی اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔